شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ ویورز، آپ کو پتہ ہے کہ محرم الحرام کا جو ہے وہ مہینہ چل رہا ہے، اور آج 3 محرم الحرام ہے۔ اور محرم الحرام کا جو مطلب کہ تقدس ہے اور اس کی جو افادیت ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں جو ایک عظیم اسلامی تاریخ کا ایک بڑا دردناک جو سانحہ واقعہ کربلا جو پیش آیا تھا، تو اس حوالے سے یہ بہت ہی مطلب مسلمانوں کے لیے ایک دردناک مہینہ ہوتا ہے۔ اور اس میں سمجھ لیں کہ ہر جو اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا شخص ہے، وہ سمجھ لیں کہ غم میں ڈوبی ہوئی کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جنت کا سردار بھی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کے مردوں کے سردار ہوں گے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے حضرت امام عالی مقام کی۔ تو جب بچپن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب کہ کافی دفعہ اس طرح کی حدیث بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، جو علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کرتے تھے۔ یہ تو بہت زیادہ آپ نے سنی ہوگی۔ ایک چھوٹا سا قصہ ہے جو میری مطلب کہ نظر سے گزرا، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ تو ایک مطلب کہ علماء کرام ہی اکثر ہمیں بتاتے ہیں۔ تو ایک قصہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لخت جگر تھے اکلوتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو لے کر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام، اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اجازت چاہیے کہ ان دونوں میں سے ایک کو اگر میں اپنے پاس بلا لوں تو آپ کس کو میرے پاس بھیجنا پسند کریں گے۔ تو وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مطلب کہ فرمایا کہ اگر حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، لخت جگر تھے، اگر میں ان کو جو ہے اللہ کے پاس بھیج دیتا ہوں، تو پھر اس کے بعد جو ہے مطلب کہ انہوں نے یہ اپنے آپ میں سوچا کہ پھر میں ہی تکلیف میں رہوں گا۔ لیکن اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ فیصلہ کرتا ہوں تو پھر میں تو دکھی ہوں گا ہی ہوں گا، تو فاطمہ جو ہے میری بیٹی حضرت فاطمہ، وہ بھی اس میں دکھی ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو جا کے میرا یہ جواب دیں کہ میں جو ہے حضرت امام حسین کو مطلب آپ کی طرف نہیں بھیج سکتا، اس کے بدلے میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو میرے بیٹے ہیں ان کو اگر لے جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مطلب ان کی روح قبض ہو گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مطلب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ تو سمجھ لیں کہ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین سے کس قدر محبت کرتے تھے کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دیا تو اس آپشن میں اپنے سگے بیٹے کو تو قربان کر دیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری جو بیٹی فاطمہ ہے اس کو میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ بہت ہی ایک دردناک واقعہ ہے۔ پھر 10 محرم الحرام کا یہ جو واقعہ تھا اس میں کیا ہوا، ایک اور چھوٹی سی جو ہے صحابہ کرام جو تھے وہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر ہی مطلب کہ عزت کرتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابراہیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا دور خلافت تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسن حسین یہ اکٹھے کھیل رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو مذاق میں جب وہ کھیل رہے تھے تو حضرت امام حسین نے کہہ دیا مذاق میں کہ آپ تو ہمارے غلام ہیں، تو میرے غلام کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری بات ہے اس وقت یہ خلیفہ تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے باپ کے پاس شکایت لے کے پہنچ گیا کہ مجھے حضرت امام حسین نے ایسے کہا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں ہمارے غلام ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ آپ جا کے کہیں حضرت امام حسین نے اگر یہ بات کی ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں تو یہ بات لکھ کے دیں۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عمر گئے حضرت امام حسین کے پاس تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں۔ تو حضرت جو امام حسین تھے ظاہری بات ہے وہ
الحمدللہ اس معاملے میں لیڈر تھے اور ان کو تربیت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ عمر جو ہے وہ ہمارا غلام ہے۔ تو جب وہ کاغذ کا ٹکڑا حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد کے پاس لے کے آئے تو حضرت اب عمر نے فرمایا کہ جب میں مطلب فوت ہو جاؤں تو یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے ساتھ رکھ دینا، تاکہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پیش کر سکوں کہ میں نے اہل بیت کی غلامی میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو یہ تھی اہل بیت کی سمجھ لیں کہ آپ شان، جس کو صحابہ کرام اور خلفۂ راشدین بھی تسلیم کرتے تھے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ پھر اسی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت کی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر صرف ساتھی نہیں تھے، سمجھ لیں کہ ان کا جو پوری خاندان نبوت تھا، ان میں حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت ابن عباس جو تھے، غازی عباس علمدار، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ بہت ہی ایک دردناک سٹوری ہے۔ اور یہ جو 10 محرم ہے ہم ان کی یاد میں مناتے ہیں، تو 10 محرم الحرام جو ہے یہ ایک ہمیں درس بھی دیتا ہے کہ آپ نے کفر اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانا ہے، اور وہاں پہ کبھی بھی آپ نے ہار نہیں ماننی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یزید کے خلاف جو یہ مارکہ تھا اس میں ڈٹ گئے۔ جام شہادت نوش کرنا تو انہوں نے قبول فرما لیا، لیکن انہوں نے اسلام کے اوپر سودے بازی نہیں کی۔ تو یہ میرا آج کا ویلاگ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔